فرمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم: اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ گیا ہے اور اللہ کے نزدیک سب مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں اس مقدس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزے دار کے لیے روزہ کھولتے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں ہوتی۔ بے شک رمضان کا مہینہ غنیمتیں اور منافع سمیٹنے کا مہینہ ہے، بس عبادت، کثرت نوافل، تلاوت قرآن، ذکر، لوگوں کے ساتھ درگزر اور احسان اور دشمنیوں اور نفرتوں کو ختم کر کے اس مہینے سے خوب فائدہ اٹھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر کو تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی، یا میں خود بھول گیا، اس لیے تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو، اور اگر بادل چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں: سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کے کھانے کا ہے۔ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ سحری کا کھانا برکت والا ہے، بس اسے نہ چھوڑو، بھلے ہی تم 1 چلو پانی کا پیو۔ سال کے 12 مہینے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی مثل ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی رمضان سال کے باقی مہینوں میں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور جیسے یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کے گناہ ایک بھائی یوسف علیہ السلام کی دعا سے معاف ہو گئے تھے، ویسے ہی سال کے 11 مہینوں کے گناہ ماہ رمضان کے نیک اعمال اور دعاؤں کے ذریعے معاف ہو سکتے ہیں۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو تو موت عید جیسی ہوگی۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ کسی کا ایمان کبھی روشن نہ ہوتا، آغوش میں اگر مسلمان کے قرآن نہ ہوتا۔
دنیا نہ سمجھ پاتی بھوک اور پیاس کی قیمت کو اگر 12 مہینوں میں ایک رمضان نہ ہوتا۔ رمضان پھر نعمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان ہے۔ آئیے خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمارے وسائل میں خوشحالی عطا کرے، تاکہ ہم اس کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عطیہ کر سکیں۔ روزہ داروں کے لیے دریائی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو رمضان مبارک۔ دعا ہے کہ اس ماہ سیام کی تقریبات آپ کی زندگی میں خوشیاں اور خوشیاں پھیلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ہر حال میں الحمدللہ پڑھیں، کیونکہ الحمدللہ میں صبر بھی آتا ہے اور شکر بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضان المبارک کی تمام رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں لیلۃ القدر پانے کی سعادت نصیب ہو۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ اپنے دل کو کھلی کتاب مت بنائیں، کچھ لوگ اس میں سے ایک حرف کے بھی حقدار نہیں ہوتے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ آپ نماز، قرآن اور اذکار پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ اللہ سے مانگ نہیں رہے، اللہ سے باتیں شیئر نہیں کر رہے، تو پھر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ مرنے کے بعد رشتہ دار کہتے ہیں روٹی ہماری طرف سے، مگر جب وہ شخص بیمار ہوتا تو کوئی نہیں کہتا کہ دوائی ہماری طرف سے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ایک بار پھر رمضان عطا فرمایا۔ یا اللہ جو ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، رمضان المبارک کے صدقے ان کے درجات بلند فرما،
ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔